میں اس کی زندگی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اس کی زندگی آپ کو بتلا رہا ہوں، جس کے چہرے کو خدا والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہتا ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی کو ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کے سینے جس کی بلندیوں کو الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ اکبر۔ کبھی کہہ رہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، کبھی ردا کو، کبھی کملی کو مزمل مدثر کہہ رہے، کبھی اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہہ رہے، کبھی کردار کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اللہ اکبر۔ بیٹیوں کے قاتلوں کے لیے اٹھتے ہوئے دعاتوں کو اللہ اکبر۔ بدر کے اندر آنے والوں کو روٹی کھلاتا کوئی کھلانے والے کو، ان کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کرنے والے کے منظر کو دیکھ کر عرش والا قرآن میں کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تمہیں ترس نہ آیا؟ جانور گلی کے کنارے زخمی لیٹا ہو، بلی لنگڑی چل رہی ہو میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ میرے عزیزو جو بیل تم اپنے کھیتوں میں لے کے جاتے ہو، اگر وہ بھی لنگڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اس پر ترس کھا کے تیل پہ مالش کرتے ہو۔ قرآن والے لٹتے رہے، پٹتے رہے، قرآن والے مظلومیت کی داستانوں کو رقم کرتے رہے۔ بتا بتا تجھے گلی کے کتے پہ ترس آیا، میرا قرآن پڑھنے والے پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تیرا دل کہاں چلا گیا تھا؟ چہرے کی رونق تو مجھے نظر آئی، لیکن تیرا دل اس وقت بھی مجھے مردہ مردہ نظر آیا۔ چہرے کی رونق کو بنانے والوں، کپڑوں کی رونق کو بڑھانے والوں، مکان کو خوشنما بنانے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دنیا تیرا چہرہ دیکھ کر متاثر ہوتی ہے، میری رحمت تیرا دل دیکھ کے متاثر ہوگی۔ جاؤ رجحان کے بازار میں چلے جاؤ، تمہیں اپنے چہرے کو بنانے کے لیے تمہیں کیا کیا سامان نظر آئے گا، اور کسی دکان کے اوپر جا کے دل بگڑ چکا ہے، یہ اللہ کی کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حبیب کو نہیں پہچانتا، یہ قرآن کے احکامات کو نہیں پہچانتا، اس کا قرآن سننے کو دل نہیں کرتا، روزے رکھنے کو دل نہیں کرتا، تراویح پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ بتا اس دل کی مرض اس کی دوا کیا تیرے پاس ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کسی مولوی سے دعا کر۔ اگر دل کے مرض کے لیے مولوی کی دعا اللہ کا فضل ضروری ہے تو تیری زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے مولوی کا کردار بھی ضروری ہے۔ آج اب یہ رومال بچوں کے سر پہ سجے گا، میرے عزیزو فلانی جگہ سے فلاں کا بیٹا دستار بندی ہو رہی ہے، کسی نے 11 مہینے میں، کسی نے 10 مہینے میں، کسی نے 8 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ اکبر۔ آج وہ بچے تمہارے شاگرد ہمارے، لیکن شاگرد نے اپنے بچوں کی طرح انہیں سنبھالا۔ بتاؤ جب اس کے سر پہ یہ پگڑی بنے گی پھر عالم بنے گا، پگڑی کسی اللہ والے کے ہاتھ سے بنے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے کے لیے ہم نے اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کیا، پھر میرے عزیزو بڑے بڑے اللہ والوں کو بلایا، بڑے بڑے خطیبوں کو بلایا۔ بتاؤ تو صحیح، جب اس کے سر پہ پگڑی بندی تو آپ سے سبحان اللہ کہلوایا، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے نے ولی کامل نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور یوں کہا اللہ تجھے دین میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تجھے عالم بنائے، اللہ تجھے شیخ الحدیث بنائے، اللہ تیری ساری دنیا کی زندگی کے دکھوں کو معاف ختم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے پاؤں کا جوتا پہننا نہیں آتا تھا، پیشاب کر کے استنجا کرنا نہیں آتا تھا، آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا، آپ نے وہ بچہ ہمارے حوالے کیا جسے سپارہ سیدھا پکڑنا نہیں آتا تھا، آپ نے بچہ اللہ اکبر وہ ہمارے حوالے کیا جو مدرسے کی دیوار سے، مدرسے کی باؤنڈری سے، مدرسے کے دروازے سے اندر آیا، جو امی امی کرتا آیا تھا، ہم نے اللہ کے آگے رو رو کر اس کی پر ایسی محنت کی، آپ نے امی امی کا کرتا روتا ہمارے پاس چھوڑا، جب مدرسے سے باہر نکالا رب اکبر کی قسم ہے اس کے کردار سے بھی اللہ اللہ نظر آ رہا تھا، اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ آ رہا تھا۔ آؤ ہمارے ان قبروں میں جھانک کے دیکھو، کوئی ہمارے پاس مشین نہیں، کوئی ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم نہیں، ان کو لٹانے کے لیے کوئی چرپائی کوئی نہیں، ان کے سر کے لیے کوئی نیچے رکھنے کے لیے تکیہ کوئی نہیں، ان کے پاس گدا کوئی نہیں۔ یقین جانو اللہ اکبر۔ او میرے عزیزو جس بجلی کی روشنی کے اندر اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ ہم تاش جوا، اللہ ہمیں دور رکھے، جو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بچاوے، جس روشنی میں ہم تاج جوا کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر آپ کی اتنی تنگ نظری کی وجہ سے ہمارے پاس قرآن حدیث پڑھانے کے لیے وہ روشنی بھی موجود کوئی نہیں۔
میرا اپنا مدرسہ، کل ہمارے محترم صاحب کہہ رہے تھے مولانا 96,000 روپے گیس کا بل آیا، 96,000 روپے کا۔ ادھر سے کان کے اندر کہہ رہے تھے مولانا ہر مدرسہ ہمارا ہر قسم کا گیس کا بجلی کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ میں دارالعلوم نواب شاہ میں گیا، کبھی اس محترم نے سوال نہ کیا، اس دن وہ بھی رو پڑا کہ مولانا 3.5 مہینے ہو گئے، اللہ اکبر، گیس کا میٹر کٹ گیا، لکڑیاں کہاں سے لے کے آئے؟ میرے کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے 10 لاکھ روپے بل آیا تھا، ہم نے گیس ہی استعمال کرنا چھوڑ دی، اور بتاؤ آپ ہمارے سے کس چیز کا بدلہ لوگے؟ ہم سارا سال میں ایک مرتبہ آپ کو پریشان نہیں کرتے، آپ سے عرض کرتے ہیں، سارا سال ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابا مرے گا، ہم اللہ نے زندگی دے، ہمارا کردار اہم ہوگا، سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے، جنازہ پڑھانے میں، غسل دینے میں، کفن کا طریقہ بتلانے میں، جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے میں، بچہ پیدا ہوگا، اذان دینے کے لیے ہم آگے آئیں گے، بیمار ہوگا دعا کرنے کے لیے ہم آگے آئیں گے۔ کتنا مجمع آ کے صلوات پڑھا رہا ہے، کتنا مجمع آ کر میرا عزیزو یہاں میرا عزیزو اللہ اکبر درود شریف پڑھوا رہا ہے، حضرت جی پھوکا جا مارو، صلوات چا پڑھو، بچی کے رشتے کے لیے پریشان ہو دعا چا کرو۔ میرا عزیزو بتاؤ، اگر ہمارے کردار کو ہمیں عزت تم دیتے ہو، جو عزت دعا کے وقت دیتے ہو، باپ کے جنازے کے وقت دیتے ہو، وہ میرا عزیزو عزت تم ووٹ کے وقت ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ پھر مجھے لگ رہا ہے یہاں کا تمہارا میرا ایمان اور ہے، اور باہر نکلنے کے بعد اب کا میرا مزاج اور ایمان اور ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح، بس مجھے ایسی سنجیدگی چاہیے۔ آپ نے جب ہمارے سے مطالبہ کیا چینی کی فیکٹری سے میرا عزیزو، وہاں سے آپ نے چینی مانگی، آٹے کی مل سے آپ نے آٹا مانگا، میرا عزیزو ہمارے سے بھی آپ نے کچھ مانگا تھا، آپ کا میرا ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ کا میرا سٹامپ پیپر ہوا تھا، آپ کا میرا پرو نوٹ ہوا تھا، اللہ اکبر، میرا عزیزو پھر اس پر ضمانتیوں نے بھی دستخط کیے تھے۔ آپ نے کہا تھا مدرسہ بنا رہے ہو، ہم نے کہا جی، آپ نے کہا تعاون کریں گے، کہا جی، ہم نے کہا تعاون کریں گے، کہا جی، ہم تعاون اس شرط پہ ہوگا آپ ہمیں قرآن کے حافظ دو گے، آپ شیخ الحدیث دو گے، آپ قرآن کی تفسیر پڑھانے والے دو گے۔ بتاؤ ہم نے کبھی آپ کو جواب دیا؟ غنڈہ گردی ہم کریں گے، آپ ہمارے لیے دعائیں کرو گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں گے، اقتدار کی کرسی کے لیے دعائیں ہم نے کی، آپ کی عزت بڑھ جائے ہی دعائیں ہم نے کی، اللہ کے آگے ہاتھ ہم نے اٹھائے، آپ نے کہا ہمیں ختم نبوت کے چوکی دار بھی یہیں سے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا صحابہ کا دفاع کرنے والے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا قرآن پر مر مٹنے والے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ختم نبوت کے چوکی دار چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا محافظ وطن چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج پوری دنیا کا کفر جو گیدڑ بھپکیاں مار رہا ہے، آرمی چیف صاحب اللہ تیرے عہدوں میں برکت عطا فرمائے، قرآن والوں کو مایوس نہ کرنا، مدرسے والوں کو مایوس نہ کرنا، حفاظت شریعت کا نظام لانے والوں کو محفوظ نہ کرنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، لوگ تیرے سامنے پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے، ہم رات کے اندھیروں میں تیری وردی کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ لیکن ہمیں شرم آتی ہے، اتنی بڑی ریاست اسلامی ہونے کے باوجود بھی فلسطین اللہ اکبر ہمارے سے مایوس ہو گیا، کشمیر کی بیٹیوں نے ہمارا نام لے کر دعائیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ سکھوں کی، ہندوؤں کراڑوں کی، انگریزوں کی قید کے اندر اللہ اکبر قیدی مرد نہیں خواتین نے بھی اللہ اکبر ہماری طرف دیکھ کر رو کر مایوس ہونا شروع کر دیا ہے۔ پیر جی موبائل کے اوپر ایک کلپ آیا تھا، پوتے دوتروں کے جنازے آگے پڑے تھے اور دادا انگلی سے یوں کر کے کہہ رہا تھا، او میرے بچوں، او میرے بچوں، یہاں ہماری سنوائی کوئی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے محسن نبی کے سامنے انگلی اٹھا کے نہیں ادب سے شکایت کر دینا، ہم خون کی ندیوں میں نہاتے رہے، تیرے امتیوں کو ہمارے پہ ترس کوئی نہیں آیا ہے۔ جس ملک کے اندر برگر پیزے کی ڈیمانڈ میرے عزیزو ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے، گھر آ کر وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، کیا ان بے ایمانوں نے، ان کے مالکوں نے اعلان نہیں کیا تھا ایک فلسطینی شہید کرو، ایک آدمی کی ڈیل تمہیں مفت دی جائے گی؟ اللہ اکبر، مسلمان کا ایمان، مسلمان کی عزت اتنی کمزور ہو گئی جس کی عزت کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے بلند کیا۔ بیت اللہ تو عظمت والا، بیت اللہ تو شانوں والا، تو نور کی تجلیوں والا، اللہ اکبر، جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اس کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ آج میرے عزیزو اس کی عزت کا سودا ایک ڈبل روٹی ایک برگر کے اوپر ہو گیا۔
اگر حضور نے سوال کر لیا جس امتی کے تحفظ کے لیے اللہ اکبر میں رو رو کے آیا، بتا اس امتی کے لیے تو نے کیا کردار ادا کیا؟ تیرے بچے میں دیکھا کرتا، اللہ دکھایا کرتا تھا، اللہ کہے گا میں دیکھا کرتا تھا تیرے بچے کس روش کا شکار ہے۔ مولانا میں یہاں ایک اور عرض کر کے جاؤں گا، مجھے آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے، مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے آپ حضرات سے، مجھے یہ بتاؤ ابھی جس بچے کے سر پہ پگڑی بندھے گی جب ہم تمہارے حوالے کریں گے، بتاؤ اس بچے کی اس پگڑی کی ضمانت تمہارے پاس کیا ہے؟ گلا اس سے نہیں کہ گلشن تیرے میرے گھر کے اجڑ گئے، ہم نے تو آباد گلشن جس کے لبوں پر ہر وقت قرآن کی آیتیں تھی، جس کے اندر قرآن کی آیتوں کا گلدستہ تھا، ہم نے ادب کے ساتھ پگڑیاں باندھ کر سینے سے لگا کر دعائیں دے کر ہم نے وہ بچہ تمہارے گلشن کے حوالے کیا۔ 6 مہینے کے بعد اس حافظ قرآن بچے کو دیکھا، خدا پاک کی قسم آنسو نکل گئے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ محنت کرنے والے کی محنت میں فرق آیا یا سنبھالنے والے کی ذمہ داری کے اندر فرق آ گیا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو بچہ ہم نے قرآن کا حافظ بنا کر اللہ کے فضل سے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے گھر کے اندر اسے بٹھا کر اس قرآن کے گلشن کو، اس کے سینے کو کیوں اجاڑ دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ المیہ یہ نہیں، مصیبت یہ نہیں کہ بچے قرآن نہیں پڑھتے، جنہوں نے قرآن زبانی یاد کیا تھا جب تمہارے گھروں میں آئے وہ بچے قرآن کیوں بھول گئے؟ لگتا ہے یا باپ کی کمائی میں کمی آ گئی یا پکانے والے کی ہاتھوں میں کمی آ گئی۔ ہم نے تمہارے مالوں کے صدقے لے کر تمہارے بچوں کے سروں پر سونے کے تاج پہنوانے کی اللہ سے ذمہ داری لے لی۔ بتاؤ جس بچے کے سر کے اوپر سونے کا تاج پہنانا چاہیے تھا، معاشرے کی روش کے اندر بیٹھ کر بتاؤ اس بچے کے گلے میں جوتیوں کا ہار کس نے پہنوایا؟ بابو جی آج میں آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا، پھر میرا مجھے دعائیں دیتا رہے۔ آج میرے عزیزو یہ احساس ذمہ داری قبول کرو، ورنہ اللہ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھ رہے میرا رب، یہ ذمہ دار اپنے گھر کے لیے 50 من گندم لے کے جاتا تھا، اسے 50 کلو آٹا اس نے قرآن والوں کا نہ دیا۔ آمنہ کے لال تو بتا کہ اللہ مجھے تو پہلی شکوہ ہے ان ظالموں کو، میرے پہ ترس نہ آیا، میرے قرآن پڑھنے والوں پہ انہیں کیسے ترس آئے گا؟ حوض کوثر میرے پاس پینے کے لیے آیا، شفاعت میرے پاس لینے کے لیے آیا، سفارشی مجھے بنانے کے لیے آیا، اور ظالمہ بتا بتھا کس کا لے کے آیا ہے؟ تجھے گھر کے اندر کتے بندے پس نظر آئے، تجھے گھر کے اندر کتے تیرے بو کریں وہ تجھے اچھے لگے، گدے ہنکے وہ اچھے لگے، بیل گائے بولے وہ اچھے لگے، بکریاں میں کریں تجھے وہ اچھی لگے، کبوتر گو کرے تجھے وہ اچھے لگے، مرغا ککڑو کرے تجھے وہ اچھے لگے، اور ظالموں تم نے سانپ کو پالا، بتاؤ میں محمد کی سنت کو کیوں نہ سنبھالا؟ معاف کرنا، میں بار بار ظالم کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، ہم تو سارے مظلوم ہیں، ہمارے پاس محنت ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو راستہ بتانے والے مسیحائی جب ڈاکو بڑھ جائیں، بتاؤ پھر حفاظت کون سے راستے پر ہوگی؟ آپ نے کہا رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی مسجد کا محراب خالی نہ ہو، ہم نے کہا دعائیں آپ دو۔ آپ نے کہا جمعۃ المبارک میں کوئی ممبر خالی نہ ہو، ہم نے کہا ذمہ داری ہے دعائیں آپ دو۔ آپ نے کہا بچے 10 پیدا کریں گے، اذان دینے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ماں باپ مرے قرآن پڑھنے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، غسل کرنے والے دو، کروانے والے دو، ہم نے کہا ٹھیک ہے، جنازہ پڑھانے والے دو، ٹھیک ہے۔ بتاؤ جس چیز کا آپ نے ہمارے تقاضا کیا، بتاؤ کیا اس چیز کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے؟ ہم نے کہا الحمدللہ، جی میں حاضر، جی میں حاضر۔ آپ نے فون پہ بلایا ہم حاضر ہو گئے، آپ نے میسج پہ بلایا حاضر ہو گئے۔ بتاؤ پھر آپ نے ہمارے سے جو مطالبہ کیا، قسم اللہ کی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے آپ نے مطالبہ کیا، تم ہماری ڈیمانڈ پر ہماری خواہش پہ پورا نہ اترے، میں تقریر چھوڑ کے ادھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ اگر ہر تمہارے مطالبے پر ہم نے لبیک حاضر حاضر کہا، پھر ہم نے بھی تو تمہارے سے مطالبہ کیا تھا۔ بتاؤ تم اس عہدے کو کیوں چھوڑ گئے؟ تم نے اس مطالبے سے ہاتھ کیوں اٹھا لیے؟ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، برس عربیہ، دارالعلوم
محمدیہ رجحان شیخ الحدیث حضرت درخواستی خطیب اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی تکبیر بس آخری باتوں میں بات چل رہی ہے، پھر پیروں کی دعا لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ پیر جی کوئی ایسی دعا دے دا تیری دعا، آپ کی دعا کا سایہ پورا سال ہم پہ رہے۔ اور لوگوں ہم نے پیسے لینا شروع کر دیے، دعائیں لینا ختم کر دی۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسہ قبر تک ساتھ جائے گا، دعائیں آپ کی میری حوض کوثر تک ساتھ جائیں گی۔ آپ نے کہا مطالبے، بتاؤ آپ کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے دکاندار کے پاس لے جاتے ہو، ہمارے پاس آتے ہمیں بلاتے ہو۔ 100 صفیں جنازے کی بندی پڑی ہوتی ہیں، اسی مولوی کو صفوں کو چیرتا ہوا آگے لے کے آتے ہو، ہے ہمت جنازہ پڑھانے کی؟ بات فجر کی ہو اور عصر مغرب عشاء کی ہو، اور میرے پیارو تمہیں رات کے اندھیرے میں گلی میں کتا نظر نہیں آتا، فجر سے پہلے تمہیں مؤذن اذان دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے سے گلا کرتے ہو؟ آؤ میدان کے اندر۔ مدارس عربیہ تاجدار ختم نبوت محمدیہ رجحان پیر طریقت حضرت درخواستی خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی نعرہ تکبیر۔ ہم نے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، آن دی پوری دنیا کے اندر چینل چلے گا، چینل ہے پوری دنیا کو، ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، ہم تمہارے سے تمہارا پیسہ نہیں مانگتے، اس پیسے میں سے اللہ نے جو مال جان کا صدقہ نکالنے کو وہ ہمیں دینا، آپ نے کہا دیں گے۔ ہم نے کہا آپ ہماری سرپرستی نہ چھوڑنا، آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا آپ ہماری دعائیں کرنے نہ چھوڑنا، آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا جو گندم میں اللہ کا حصہ ہے اللہ نے ہمارے لیے مختص کیا، آپ ہمیں وہ دینا، آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ ہم نے آپ سے کہا تھا اللہ اکبر، اگر ختم نبوت کے چوکیدار مانگتے ہو، ہم نے کہا چوکیدار بنانے میں آپ ہمارے ساتھ مالی اور دعاؤں کا تعاون کریں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مسجد کے محراب اور منبر بھرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ بھی محنت کرنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور میرے پیارو پھر گلا بنتا ہے نہیں بنتا، جو آپ نے ذمہ داری ہمارے پہ لگائی، صبح 4 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، جو ذمہ داری تمہارے پہ لگی تھی۔ بتاؤ تم جمعے کے دن بھی نماز میں نہیں آتے، بتاؤ میرے عزیزو پھر میدان سے کون بھاگ گیا ہے؟ پھر ایک کھڑا ہوا پیر جی، اس نے کہا میاں سوچ سمجھ کے ذمہ داری کر، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، چھتی نہ بھاگ، ذمہ داری قبول کر۔ ختم نبوت کی پگڑی کے تحفظ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، خلافت راشدہ کے نظام کے لیے، حفاظ شریعت کے لیے، یہ ایک ہی ہے قرآن کے قانون کے لیے تجھے مال دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو نے کہا اپنے جسم پہ گھوڑے کھانے پڑیں گے، ہم نے کہا ٹھیک۔ ملک سے بدر ہونا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک۔ بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک۔ قانون ہاتھی بیوی کو بیوہ کروانا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک۔ ایسی تیری موت آئے گی، تیرے چیتھڑے بھی نہ ملیں گے، ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے فرمایا تھا نہیں تمہیں بوڑھوں کو تمہارے سینوں میں گولیاں اتاریں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سبھی اب تمہارے سامنے مثال موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تھا اسلام آباد کے ٹول پلازے کو خون میں رنگین کرنا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے کہا 10,000 قربانیاں ختم نبوت کے لیے دینی پڑیں گی، یہ تو گنتی کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تھا ہزاروں قربانیاں صحابہ کی عزت کے تحفظ کے لیے دینی پڑیں گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ رب اکبر کی قسم اٹھو میرے ساتھ، جن گھروں کے اندر چہکنے دمکنے کی آواز آتی تھی وہ گھر باپ کے سائے سے ویران ہو گئے، اس گھر سے میرے عزیزو اللہ اکبر ایک نہیں باپ بیٹوں سمیت کتنے جنازے اٹھ گئے۔ بتاؤ ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ نبھانے میں اپنی جان اولاد کا خیال نہ کیا۔ بتاؤ ایک من گندم یا 1,000 روپیہ دینے میں تمہیں تمہاری اولاد کا خیال کیوں آ جاتا ہے؟ ہم نے تمہارے سے مطالبہ کیا سال میں مدرسے کو 1,000 دو، کبھی بچوں نو دیکھنا ہے، ہم نے آپ کے مطالبے پہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے۔ عید کے دل میرے عزیزو صفائی کرنے والے بازار کے اندر گلی کے اندر کوڑا اٹھانے والوں کو تو عیدی ملتی ہے، جو قرآن پر صحابہ پہ قربان ہو گئے، یقین جانو نہیں عید کے دن بھی عید دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے محترم رجال کے سالانہ دارالعلوم محمدیہ کے اجتماع میں آنے والوں، اگر یہی لاپرواہی رہی تو پھر میرے عزیزوں ہمارے آنے والی نسلوں کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ مر گئے کفن میں لپٹے رہیں گے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے چھوٹے بڑے کے ہاتھ نہ سمجھو،
میں سب کی نمائندگی کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے حکم کرتا ہوں، اپنی طرف سے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے ہمارا سارا بن جاؤ، ورنہ قیامت کے دن وہ پچھتانا پڑے گا کہ تمہیں تسلی دینے کے لیے میدان محشر میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقین جانو اللہ کی قسم ہم نے سب کچھ لٹا دیا لیکن اس داڑھی پگڑی کا سودا نہیں کیا۔ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، میں بات نہیں کرتا، گیلا ہو جائے گا۔ اس پگڑی کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کی چوکی داڑھی کے لیے ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ میرے عزیزو، ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھے۔ اگر ہمارے حوصلے میں، ہمارے عزم میں کمی نہ آئی تو پھر آپ ہمیں پیٹھ دکھا کے کیوں جاتے ہو؟ شعبہ امامت کا ہو، خطابت کا ہو، تدریس کا ہو، تصنیف کا ہو، تحریر کا ہو، حدیث کا ہو، ختم نبوت کے کردار کا ہو، صحابہ کے دفاع کا ہو، ملک پاکستان کی ظالمیت کا ہو۔ کاش ہمارے آرمی چیف کو اللہ ایٹم بم جتنی طاقت دے دے اور وہ صرف مدارس، اسکول، کالج، آپ تو بہت اونچے لوگ ہو، بہت اونچے لوگ ہو، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے، لیلن کی جوتیاں پہننے والے، جنہیں دال بھی پتلی مل جائے کھا کے خدا کا شکر ادا کرنے والے، آپ فلسطین کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہماری طرف اشارہ کر دو۔ خدا پاک کی قسم ہے تمہیں پینٹ پہن کے بیلٹ باندھنے میں دیر لگے گی، انشاءاللہ اسرائیلی کتوں کو ہر میدان کے اندر اتر کر پکنک کا ناچنا چاہ دے تو ہمیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار کہنا، ورنہ اللہ کی قسم آج آپ ہمیں میدان کے اندر اتارو بغیر تیر تلواروں کے، اب اللہ اکبر پوری دنیا کے کفر کو ہلا کے نہ رکھ دیں تو آپ مدرسوں کی امداد کرنا چھوڑ دینا۔ مولا اگلی دل کی بات کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ کوئی رئیس، کوئی سردار ناراض تو نہیں ہوگا؟ جن کو تم نے اپنے ایمان کے بل بوتے پہ تولا ان کو بھی آزما کے دیکھ لو، جن کو تم نے دار روٹی پہ تولا ان کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ گلا ہمارا کسی نہیں، لگاؤ میدان۔ جن کو تم نے یوں کہا ان کے پاس تمہارا فون سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں آواز دو، ہم ساری رات تمہارے ابا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھیں تو ہمارا نام اچھے لفظوں میں لینا چھوڑ دینا۔ پھر بھی گلا ہمارے سے؟ مولویاں شرم نہیں آتی؟ مولویاں کیا مولویاں؟ دنیا دار کے ساتھ صاف لگا سکتے ہو تو مولوی صاحب کے ساتھ صاف لگانے میں زبان ہلتی ہے۔ اللہ آپ گواہ رہی ہے، ہمارا گلہ نہیں، شکوہ نہیں، ہمارا ایک درد ہے، ہم نے آپ کو سنا دیا۔ اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طائف کی گلیوں میں جب جوتا مبارک بھی پاؤں مبارک کے ساتھ جڑ گیا تھا، ایک پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کر یوں کر کے آنسو بہائے اور یوں کر کے دیکھا، جبرائیل بھی، میکائیل بھی، آسمان کے فرشتے سارے آئے کھڑے ہیں۔ اللہ میں کسی کی مدد نہیں مانگتا، اتنی مار کیوں پڑوا رہا ہے؟ اللہ کہیں تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ یا اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، ہمیں ان سے گلہ کوئی نہیں، شکوہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے سمجھانے میں، ہمارے پڑھنے میں، ہماری شہادتوں کی داستان رقم کرنے میں، بچے اجڑوانے، گھر اجڑوانے، بچے یتیم کروانے میں اللہ کوئی کمی آ گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ دنیا میں چھوڑ دے تو ہمیں نہ چھوڑنا۔ یا اللہ لوگ ہماری سرپرستی چھوڑ دیں، اللہ آپ قرآن والوں کو نہ چھوڑنا۔ ان مسجدوں کے اماموں نے تمہارے سے مانگا کیا؟ تمہارے گھروں کے اندر کام کرنے والی کی تنخواہ زیادہ، محمد کا منبر محراب سنبھالنے والے کی تنخواہ کا معیار کوئی نہیں۔ آؤ ہمارے مدرسوں میں آ کے دیکھو،
8 مہینے ہو گیا اساتذہ کی تنخواہ نہیں ملی۔ میرے عزیزو تجھے 2 دن نوکری سے تنخواہ سے اوپر ہو جائیں تو احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ آ جاتا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، ہمارا احتجاج روڈوں پہ نہیں ہوتا، ہمارا احتجاج مسلح پہ بیٹھ کے ہوتا ہے۔ مولوی صاحب، لوگ روشنیوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بچیاں دیرے میں بیٹھ کے خدا کا قرآن پڑھ رہی ہیں۔ 20,000 روپے کا آٹا روزانہ اس ادارے کے اندر جامعہ کے اندر آتا ہے۔ مولانا گاڑیاں بیچ کے قرضے اٹھا کر، شکوہ نہیں ہے، قرضہ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، ہماری پگڑیوں کو، ہمارے چمکتے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھا کرو۔ کپڑوں کی چمک کے پیچھے اللہ کی قسم بہت مظلومیت کی داستان ہے۔ پیر جی، یہ تو اللہ نے ہمارے گھر والوں کو حوصلہ دے رکھا ہے۔ تیری اللہ اکبر، تم اپنی عورتوں کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن کھڑکتے دیکھتے ہو، ہماری گھر والیوں نے ہمارے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیوں کو بجتے دیکھا ہے۔ میں تمہیں اس مظلوم کی داستان بھی سنا سکتا ہوں جس کی بیٹی رمضان المبارک میں افطاری لے کے اپنے ابا کے پاس گئی، بیٹی کو افطاری کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ بتاؤ اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی، روٹیاں پکا کے دینے والی کا کیا رونا ہوگا، اور جیل کے اندر بھوکے بیٹھنے والے کی کیا فریاد ہوگی۔ تو سن نہ سن، لیکن اللہ نے ان کی فریادوں کو سن لیا ہے۔ آئے گا ایک وقت، رگ لائے گا ان کا رونا، خدا پاک کی قسم، چپے چپے کے اوپر تمہیں اللہ اکبر اسلام دمکتا اور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اے اللہ، ہم گلہ نہیں کر رہے، بہت شکر ہے تیرا، لیکن ہم افسوس، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا۔ غیروں کی تو جرت ہی نہیں تھی، انہوں نے سر اٹھایا تھا، لیکن افغانستان کے اندر یوں پیر کی جتی کے نیچے ان کا سر کچل دیا تھا۔ سر اٹھایا تھا، بر صغیر کے اندر احمد علی لاہوری سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا۔ امیر شریعت نے منبر پر آ کے گفتگو کر کے دلائل کی دنیا کے اندر ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا تھا۔ امیر عظیمت اللہ اکبر دنیا کے اندر آیا تھا، اور سنیوں کا وزیر اعظم بھی آیا تھا۔ اللہ اکبر، اور لوگوں تم نے دنیا کی وزرا چھین لی، اللہ نے انہیں جنت کی بادشاہیوں سے نواز دیا ہے۔